من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو فقہ القلوب کلاس میں خوش آمدید. اس کورس میں جو آپ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننے کے حوالے سے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت تقریباً 80+ ساتھی جوائن کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اگر اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرا سکے تو وہ فیس بک سے سنتے ہیں. آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا. آج ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن 89 ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الحاسب کے بارے میں آج پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم ذرا پچھلے ہفتے کا اپنا کام دیکھیں گے کہ ہم نے کیا آپ کو ہوم ورک دیا تھا اور آپ نے کیا کیا. تو میرے ساتھیوں میں سے جو ساتھی شیئر کرنا چاہیں کہ ہم نے یہ جو سلائیڈ پہ ہوم ورک ان کے سامنے شو ہو رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے، ترجمہ پڑھنے کے حوالے سے، اور یہ خصوصی کہا تھا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس آیت کو ذہن میں رکھ کر کوئی کام یاد کریں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الشہید پڑھا ہے مجھے کیا سمجھنا ہے اور کیا واقعی اللہ میرے لیے کافی ہے. تو میں پوچھتی ہوں اپنے ساتھیوں سے، کرن آپ کا ہاتھ سب سے ٹاپ پہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کچھ شیئر کریں گے؟ ہوم ورک کیا آپ نے کوئی؟
کرن السلام سعید. علیکم. وعلیکم السلام. کرن مائک کھولیں. جی وجی جی وجی کیا ہے کام، ہوم ورک کیا ہے. جو پہلے میں روٹین میں جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھتی تھی تو ترجمہ نہیں تھے پڑھتے نا. وہ ایک جیسے اساتذہ نے بتایا تھا کہ اس کی فضیلت، تو اس دفعہ جو ہے وہ ہوم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے نا میں نے اس کی تلاوت بھی کی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھا. پھر جو سورہ یونس تھی وہ پھر میرے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے سپارہ، تو ان کو پھر میں نے سورہ یونس کی تلاوت کر کے بھی سنائی اور آیت نمبر 61 کی، اور اس کا ترجمہ پڑھ کے ان کو بتایا کہ اس کا میننگ کیا ہے. تو دوسری چیز جو الحمدللہ. آپ نے کہی تھی کہ کام کو ذہن میں رکھنا ہے، تو وہ کچھ ایک ایسا کام تھا کہ جو بڑے عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہو نہیں تھا رہا. تو لیکن پھر ایک چیز ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ شہید ہے، وہ گواہ ہے، جب میرے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اور میں بالکل پرسکون ہو گئی اس چیز کو، اس دن کے لیکچر کو سن کے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. بارک اللہ فی عملک. اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا کرے اور جسمانی صحت عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاک ٹھیک ہے اللہ جی. خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ ہوم ورک میرے ساتھی چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں جو ہوم ورک کے بارے میں، کہ 3 کام آپ کے سامنے تھے. کیا خصوصی طور پہ ایک سوال پوچھتی ہوں، چیٹ میں لکھتے جائیں. کیا آپ نے روزانہ تلاوت قرآن پاک کی؟ یہ ہمارا اس ہفتے کا کی ہوم ورک تھا، تو اس پہ ضرور لکھتے رہے گا. میں چیٹ سے دیکھوں گی انشاءاللہ. دوسرا ہوم ورک جو ہے وہ کلاس 3 کا ہوم ورک تھا. آج ہماری 4th کلاس ہے. اس میں ہم نے آپ کو کالم بنانے کو کہے تھے، اور یہ ایک انٹرسٹنگ ہوم ورک تھا کہ جس میں آپ نے چیزوں کے نام لکھنے تھے، پھر الشہید کے حوالے سے لکھنا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دیکھتا ہے اور کیا میں ان سب چیزوں کو دیکھ سکتی ہوں. یہ ایکٹیویٹی کسی نے کی ہو؟ ماریہ عمران آپ کہیے، آپ نے کی، کیا کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ ماریہ عمران. جی باجی السلام علیکم. جی باجی میں نے وعلیکم یہ السلام. ایکٹیویٹی بھی جی باجی کافی ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی اور نوٹ ڈاؤن کری کہ ان سب چیزوں کو بظاہر جو نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں دنیاوی لحاظ سے، تو ان سب چیزوں کو ایک کالم پہ لکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو ایک کالم پہ لکھا. لیکن باجی بہت ساری چیزیں میں نہیں دیکھ سکتی، جیسے دوسروں کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کی نیتیں ہیں، تو یہ میں نہیں دیکھ سکتی کہ اور لیکن واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید ہے اور وہ گواہ ہیں ہم سب کی نیتوں پہ بھی. اور باجی 1-2 مسئلوں پہ میرے بیٹے تھوڑا سا الجھ گئے تھے، تو میں نے ان کو وقفہ باللہ شہیدہ یہ والی میں نے آیت پہ اتنا زور دیا اور تھوڑا سا ان کو سمجھایا کہ بیٹا اگر کسی مسئلے میں ہم اللہ تعالیٰ ہماری گواہی ہے موجود، ہمیں پتہ ہے ہم کس نیت سے کس کی کیا ہیلپ کر رہے ہیں یا کس طریقے سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم حق پہ ہیں تو اللہ کی گواہی ہماری یہاں لکھی جا چکی ہے کہ ہم نے کس نیت سے کسی کی ہیلپ کری، کیا کری. تو باجی اس سے بھی تھوڑا سا موٹیویشن ملی بچوں کو بھی اور مجھ کو بھی. تو باجی کافی تقویت ملتی ہے الحمدللہ یہ سبحان اللہ کے اللہ. ناموں کو اللہ پڑھ تعالیٰ نے کے بر نا. وقت یاد کرا دیا نا آپ کو. باجی دیکھیں فوراً علم مائنڈ میں والے اور آتی ہے بغیر جی ہر علم والے بات. برابر نہیں ہوتے نا، تو آپ نے پڑھا تو آپ کو یاد آ گیا، اگر نہ پڑھا ہوتا تو شاید یاد بھی نہ آتا. صحیح ہے نا؟ بے شک بے شک. الحمدللہ. چلیں بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب نیکسٹ دکھائیں جی. اور میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ اتنا چیٹ میں بھی آنسرز آ رہے ہیں. آپ لوگ اور چیزوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، خصوصی جو کالم والی بات تھی اس کے بارے میں اب لکھیے کہ یہ بنائے آپ نے 3 کالم اور کیا فائدہ ہوا. اچھا جناب ہوم ورک 3 جو تھا یہ مذاکرہ کرنے کا کہا تھا اور اپنا ایک بڈی بنانے کا کہا تھا. ذرا اپنے بڈی کے نام بھی گروپ میں چیٹ میں لکھتے جائیں، اور اس حوالے سے کوئی آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے کہ آپ نے مذاکرہ کیا، کس کو بڈی بنایا، کیا فائدہ ہوا. جو شیئر کرنا چاہے وہ اپنا نام لے مائک کھول کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہانہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے اپنا بڈی بنایا فرحانہ انیس کو، اور وہ جدہ میں ہے اور میں ریاض میں ہوں. تو I try to make sure کہ مجھے اپنی ٹائم زون میں ہی کوئی ملے. الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں کہ مجھے فرحانہ ملی، کیونکہ وہ آلریڈی ان کی یہ 2nd کورس ہے، یہ پہلے وہ کر چکی ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. میرے پاس بک بھی نہیں تھی، انہوں نے مجھے پیجز بھیجے اور ان کو میں نے پرنٹ کر کے، اور میں نے ان سے پھر گائیڈنس لی کہ کس طرح میں نے اس کو کس طرح مجھے ہوم ورکس کرنے ہیں.
اور پھر ہم لوگوں نے ٹائم سیٹ کیا ہے کہ اس کلاس کے بعد ہم دونوں دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم اپنے ہوم ورکس کیا کریں گے. تو دیٹ واز اے گریٹ ہیلپ فار می. ٹھیک ہے شاہنہ, آپ پہلی فرسٹ ٹائم جوائن کری ہیں کورس؟ ہاں جی, میرا لاسٹ ٹائم میرا نام نہیں تھا تو آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا, تو میرا نام پھر ابھی جی الحمدللہ, بارک اللہ فیک. اچھا دیکھیں, یہاں پر ایک بات ایڈ ان کرتی جاؤں, جیسے شاہنہ نے یاد کرا, اچھا کیا مجھے یاد آ گیا اس سے, کہ جیسے گروپ میں بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ میں سے کس کس کے پاس بک نہیں ہے, تو بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ بک ہے, ہارڈلی چند ساتھیوں نے کہا تھا کہ بک نہیں ہے. تو آپ میں سے جن کے پاس بک نہیں ہے, آپ اپنا آرڈر پلیس کریں, بک منگوائیں. یہ کتاب سے پڑھنے والی ہے. آپ اس پریکٹس کو بالکل نہ کریں کہ آپ اس کے پیجز پرنٹ کریں, مجبوری کی بات اور ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو کرنا بھی ہو تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر صرف اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور اس پر کام کریں. لیکن اس کو آپ نے بالکل کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اس پریکٹس کو آپ نے کتاب پر کام کرنا ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ ہم اس کو بہت ہی ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس بک کی آپ پرنٹنگ کریں, کیونکہ جو اوریجنل بک ہے نا, یہ بہت سے والیوم پر ہے, اور ابھی تک 7th اور 8th بک تک ہم اس کی پرنٹنگ کرا چکے ہیں, اور ابھی اس کی بہت سی پرنٹنگ آگے ہوگی. تو آپ کتنے پرنٹ آؤٹ نکالیں گے اور کیا کریں گے؟ آپ ایک دفعہ کنیکٹ ہو جائیں سیلز آفس سے, آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکی. اچھا جناب, اس وقت ماشاءاللہ میرے پاس 100+ ساتھی جوائن ان کر چکے ہیں. نا لیٹس موو آن ورڈ. دیکھتے ہیں جناب ہمارے پاس چیٹ میں کیا آنسرز آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڈیز کے نام آ رہے ہیں. پھر ایک ساتھی نے لکھا کہ میری ساتھی کسی وجہ سے انتہائی دکھی تھی, بار بار کہہ رہی تھی میری گواہی کون دے گا, تو میں نے یہ آیت پڑھ کے ان کو دلاسا دیا, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. سائمہ تقدیس کی پہلی کلاس ہے. سائمہ آپ کو ویلکم, آپ کو بھی اور باقی سب ساتھیوں کو بھی جو ہمارے ساتھ اس کورس میں جوائن کیے ہیں اور جو پہلے سے جوائن ان ہیں. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ چیٹ میں آپ بہت سے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام کو ویسے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس نے اس کو نازل فرمایا. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نا بڑے آپ کے میسیجز آتے ہیں, اور بڑے انٹرسٹنگ میسیجز ہوتے ہیں, بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں. بعض اوقات آپ کہتے ہیں جلدی سے ہوم ورک ڈال دیں, آپ کہتے ہیں جی جلدی سے ہمیں ساؤنڈ فائل بھیجیں. اس دفعہ ہم نے آپ کو لنک بھیجا ہے, تو بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ جی لنک, کچھ ساتھیوں نے کہا لنک تو بہت ہم سے نہیں ڈاؤن لوڈ آتا, آپ ہمیں ساؤنڈ فائل بھیجیں. دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو خود کفیل بنائیں, ہم آپ کو اپنے پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہ بنائیں. ہم آپ کو ایسا تیار کریں, اتنی اسکلڈ آپ ہو جائیں کہ آپ دنیا میں کسی جگہ کہیں بھی کچھ حاصل کرنا چاہیں, آپ کو خود پتا ہو کہ کہاں سے کرنا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ ویب سائٹ سے ہر چیز کو کریں. ابھی تو ہم آپ کو لنکس بھی بھیج رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. اس لنک پہ کلک کریں, ویب سائٹ پہ آپ چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا, میں کسی لنک سے چیزیں نہیں کھولتی ہوں. آئی ڈائریکٹلی گو ٹو ویب سائٹ. میں کوئی مجھے ساؤنڈ فائلز نہیں بھیجتا ہے. اس ہفتے میں وہ آپ کو سکھانا چاہتی ہوں کہ آپ نے خود کیسے حاصل کرنی ہے چیزیں, اور آپ سیکھیں گے. آپ نے ماشاءاللہ ای لرننگ کے پلیٹ فارم پہ اتنا کچھ سیکھ لیا, اس سے پہلے آپ نے زوم پہ اتنا کچھ سیکھ لیا. آپ بہت اسکلڈ لوگ ہیں, انشاءاللہ سیکھیں گے. تو اس دفعہ آپ کا سب سے پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے farhatashmi.com جو ویب سائٹ ہے اس پہ جانا ہے. ویب سائٹ کا لنک آپ ڈال دیں گے, اس میں آپ دیکھیں, آڈیو کے سیکشن میں جائیں, وہاں پر آپ تربیہ و تزکیہ کے سیشن میں جائیں, وہاں پر آپ جا کر فقہ القلوب کو کھولیں. پھر وہاں ایک کے بعد ایک بک کو کلک کرتے جائیں. بک نمبر 3 جب آئے گی, 2 جو ہے, بک 1 تو مقدمہ ہے, بک نمبر 2 جو ہے جب آپ سے کلک کریں گے سارے نام کھلتے جائیں گے. آپ جو مرضی وہاں سے فائل سنیں, بلکہ میں تو وہیں سے فائل ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں اور ڈاؤن لوڈ کرتے وہیں سے سن لیتی ہوں. کبھی اس کی ایکسٹریکشن نہیں کی, کبھی کچھ نہیں کیا. زندگی آسان, آپ کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں. ہم پر ڈیپینڈ نہیں کریں کہ ہم کب ساؤنڈ فائل بھیجیں, کب آپ سنیں, کب تیاری کریں. آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے موبائل میں, آپ کے کمپیوٹر پہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, قرآن فار آل سے سن لیں, کہیں سے بھی سن لیں, جیسے میرے ساتھی لکھ رہے ہیں. ایک دن آئے گا آپ کو پوچھنا بھی نہیں پڑے گا, آپ خود دوسروں کو بتا رہے ہوں گے. یاد کریں وہ حدیث, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو آپ اتنے اسکلڈ ہو جائیں کہ آپ دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی آج کے لیسن پر اب ہم آتے ہیں. اور
آخر میں پھر بتاؤں گی آپ کے کوئز کے بارے میں انشاءاللہ. تو آج کا جو آپ کا لیسن ہے وہ ہے الحاسب. اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. پہلے میں آپ کو پورے لیسن کی عربک پڑھاؤں گی، یعنی آپ مجھے سنائیں گے عربک، اور پھر ہم اس کے بعد اس میں سے کویشچن آنسرز ریز کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو جناب کمر ہمت کس لیں، تیار ہو جائیں، اور دیکھتے ہیں جناب ہمارے کون سے ساتھی کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے. راہیلہ اصغر ملک. راہیلہ آپ سنانا چاہیں گی؟ جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہیلہ نے سلام کر لیا، اب باقی ساتھیوں نے بس ڈائریکٹ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی راہیلہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسماء الحسنى عز وجل الحاسب والحسيب. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال اچھا الله جی ٹھیک ہے تعالى. راہیلہ، بس یہی رک جائیں. شاباش. جی جی جی. راہیلہ آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی جوائن تھی یا ابھی ہوئی ہیں؟ ہاں جی نہیں، میں پہلے بھی جوائننگ ڈے 1 سے مقدمہ پڑھا تھا آپ اوکے لوگوں کے ساتھ. گڈ گڈ. سیکنڈ سٹارٹ کیا تھا، کچھ ایشو تھے، نہیں کر سکی تھی مکمل. کم بات کرتی ہیں آپ کلاس میں، ہے نا؟ جی لیکن آج آپ کا ہاتھ سب سے اوپر تھا تو آپ میرے سامنے سب سے پہلے آ گئی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی، بہت اچھی کوشش ہے. دیکھیں کچھ چیزیں دیکھیں پروناؤنس کرنا، اس کو ہمیں ایسے پروناؤنس کرنا ہے. عز وجل من اسماء الحسنى عز وجل. ٹھیک ہے، عز وجل، عز وجل دونوں پہ تشدید ہے. سملرلی آیت پڑھتے ہوئے اب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ اسپیشلی میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں. آپ نے سورۃ جی الانبیاء کی 48 جو ہے یہ، اس کو کیا کرنا ہے، اس آیت کو آپ نے لسننگ کرنی ہے 3 بار کم سے کم. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے جو آپ کی لسننگ سے امپروو ہو جائے گی. نفسن شیئا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح من خردل آتینا بہا نہیں ہے، اتینا بہا ہے. ٹھیک ہے، تو لسننگ کریں گے. اور لسننگ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ پین پکڑ کے یا پینسل پکڑ کے آپ نے قرآن پر ایک ایک لفظ کو دیکھ کے پڑھنا ہے، اور جہاں آپ کو لگے کہ اچھا یہ تو میں ایسے پڑھتی تھی، یہ ایسے پڑھیں، اس کو مارک کریں. ہاں میری تھوڑی تجوید کمزور ہے. کوئی انشاءاللہ بات نہیں، ہاں لسننگ سے جی ہاں دیکھیے گا آپ کی تجوید بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی میں بہت ہوپفل ہوں کیونکہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کی جن کی تجوید اچھی نہیں تھی بہت اچھی ہوتی دیکھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے لسننگ بہت ہے. بارک اللہ. اچھا جناب، نیکسٹ ہم لیتے ہیں اسما طاہرہ. آپ پڑھیے اسما آگے سے. آسما وقال طاہرہ. الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله تبارك وتعالى هو الحاسب الحافظ لأعمال خلقه كلها، المحاسب لهم عليها، المجازي عباده بحسب حكمته وعلمه بدقیق اعمالهم وجلیلها. ٹھیک ہے، شاباش. اس میں بس اس کو دیکھیں، المجازی عبادہ بحسب حکمتہ. ٹھیک ہے، حسبن نہیں، حسبی، اسی طرح اعمالہم بدقیق اعمالہم. باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک، بہت اچھا پڑھا ہے. باجی ٹھیک میں ہے، پڑھوں؟ باجی میں پڑھوں؟ میں باری باری سب کو موقع دیتی ہوں. عظمیٰ آپ پڑھیے، جن کا ہاتھ سب سے اوپر ہے دیکھیں باجی انصاف کے مجھے ساتھ میرے میں کر نا دیں. آپشن نہیں آ رہا ہاتھ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عظمیٰ پڑھیے. فهو سبحان الحسیب القافی لعباده الذی لا غنى لهم انه ابدا فهو خلقهم ورزقهم وکافیهم فی الدنیا والآخرة. بس عظمیٰ فاللہ ٹھیک ہے، وحدہ. اتنا ہی کافی ہے. بس عظمیٰ جزاک اللہ خیر. عظمیٰ اس میں تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے عربک میں آپ کی. ٹھیک ہے، جی اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پینسل پکڑنی ہے اور جی پین پکڑنا ہے، پین پینسل جو بھی. اور میں کسی اور جی ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ نے ایک جی ایک لفظ کو دیکھنا ہے وہ کیسے پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی تو انشاءاللہ. جیسے یہ ارزقہم نہیں ہے، ورازقہم، اسی طرح اور بھی کچھ الفاظ میں کریکشن کی ضرورت ہے. میں کسی اور ہاں ساتھی سے پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے، جی وردہ جی خالد آپ پڑھیں گی اسی کو. وَهُوَ سُبْحَانَهُ. وهو سبحانه الحسيب الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا فهو
فهو خالقهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة فالله وحده حسب كل أحد وكافيه. شاباش، بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فیکی. طیبہ اکبر اس سے آگے آپ پڑھیں. باجی میں پڑھوں؟ صدف. طیب آپ والله تو ابھی عز آپ کا ہاتھ جب وجل آئے گا پھر پوچھیں گے. الحاسب الذي أحصى كل شيء طیبہ عددا. دوبارہ سے پڑھیں، طیبہ دوبارہ سے پڑھیں. والله عز وجل هو الحاسب الذي أحصى كل شيء عددا لا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فهو الذي أحصى جميع أقوال العباد وأفعالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم فيه محاسة لا يضيع منها شيء ولا يزاد عليها شيء. شاباش طیبہ، بہت اچھا پڑھ رہی تھیں آپ. بس 2 الفاظ میں آپ نے ان کو درست ادا نہیں کیا، باقی سب بہت اچھا پڑھا ہے. ان کو دوبارہ پڑھیں. حرکاتہم و سکناتہم کے بعد کیا ہے؟ محاسة لا يضيع منها بس شيء. یہی سے رکے. سکناتہم کے بعد کیا ہے؟ شاباش پڑھیں. حرکاتہم و سکناتہم بولیں. فيها نہ فیہا نہیں ہے، بس اس کو رک جائیں. آپ اس کی کریکشن کریں، کیونکہ سیکنڈ ٹائم اگر مسٹیک آئی ہے تو اس کی کریکشن کریں. یہ ہے فہیہ محصات، ٹھیک ہے، فہیہ محصات لا یضیع منہا. شاباش، گڈ. ٹھیک ہے، باقی بہت اچھا پڑھے، بہت اچھی کوشش آپ سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مہوش سعید آگے آپ پڑھیے. فیجازی فَيُجَازِي بِهَا الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَفَضْلًا بِلَا ظُلْمٍ وَلَا بَخْسٍ وَلَا نَقْصٍ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے. فرزانہ طارق اس سے آگے پڑھیں آپ. فرزانہ. وحساب الخلائق كلها سهل لا مشقة فيه على الخلائق بل هو يسير عليه فكما أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة فكذلك رزقهم وحسابهم صحیح بات ہے، وحسابهم فَكَذَلِكَ رَزْقُهُمْ وحسابهم كنفس واحدة كما قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. شاباش، بالکل ٹھیک. اس طرح ابتدا میں ہے نا وحساب الخلائقی، ٹھیک ہے، خلائقی، اس کو دیکھ لیجیے گا بس. باقی بہت اچھا پڑھا ہے. شاباش. ٹھیک ہے. کرن سعید آگے آپ پڑھیے. اللہ پڑھیے کرن. باجی میں پڑھوں؟ صدف. سوری، میں نے کس کو کہا تھا پڑھنے کو ابھی؟ کرن کو. چلیں کرن، آپ، کرن کا مائک نکلا. سہرش انصاری آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جل جلالہ سریع الحساب بل هو اسرع الحاسبین فاذا رجع العباد الیہ یوم القیامہ حسابهم فی اسرع وقت کما قال سبحانہ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین.
بہت اچھی کوشش ہے. ذرا کچھ کریکشن کی ضرورت ہے. اس کو دیکھیں واللہ جل جلالہ، جل جلالہ کو دیکھیں. اسرعونی، اسراع نہیں ہے، اسرع، را پر کھڑا زبر نہیں ہے تو سب جگہ آپ نے را پر کھڑا زبر کر دیا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آیت سورۃ الانعام کی 62 ہے نا، اس کو آپ نے کم سے کم 3 بار سننا ہے. جب آپ اس کو 3 بار سنیں گے تو آپ اسرعو کو دیکھیں وہ کیسے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی طرح فائدہ رجع، رجع یوں پڑھیں گے. ہا پھر آگے یوم القیامتی حاسبہم، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حاسبہم. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. اچھا جناب آگے دیکھیے جی. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. آپ کی آواز نہیں آ رہی حمیرہ، مجھے بالکل نہیں آ رہی. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. باجی اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. خلق الخلق کلہم واحصى اعدادہم واحصى اعمالہم واقوالہم وقدر آجالہم وارزاقہم. شاباش، بہت اچھا. بس اتنا ہی. فسبحان الذی بیدہ ملکوت، اس لفظ کو دیکھیں ملکوت. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے. اچھا باجی میری آواز آ رہی ہے؟ میں صدف بات کر رہی ہوں. دیکھیے جی فرمائے صدف کہیے. ہاں باجی میرے پاس آپشن نہیں آ رہا ہاتھ کا، پتہ نہیں کیوں. دیکھیے آپ نے آئندہ اس آپشن کو سیکھنا ہے. آج میں آپ کو موقع دے دیتی ہوں، لیکن ہماری کلاس کا ڈسپلن یہ ہے کہ ہم ان سے سنتے ہیں جو ہینڈ ریز کرتے ہیں، پھر دوسروں کا ہاتھ مارا جاتا ہے نا. آج میں نہیں آپ سے باجی ہمیشہ سے چلیں باجی ہمیشہ آتا ہے، پتہ نہیں آج کیوں دیکھیں نہیں آ رہا. آپ کا ہاتھ پتہ ہے کیا، یہ جو 3 ڈاٹ نیچے نظر آ رہے ہیں نا، ان کو کلک کریں، اس میں ہینڈ ریز کا آپشن آتا ہے، وہاں جائیے. ٹھیک ہے چلیں آج سنا دیں. آپ آج شوق ہو رہا ہے، سنائیے. ٹھیک ہے باجی. فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه ويزن أعماله قبل أن توزن فإنما يفزع إلى ذلك أرباب القلوب الموحسون بأوجاء الذنوب جزاک اللہ خیر. بس ٹھیک ہے صدف اتنا ہی سنانا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے. صدف آپ نے ابھی جوائن کیا ہمیں؟ نہیں باجی وہ بڑا تھا، یہ پہلی کتاب پڑھی تھی، دوسری میں تھوڑا سا میں 5-6 مہینے کے لیے مس ہو گئی تھی. آپ کی آواز سنی ہے نا میں نے تو اس لیے پوچھا. جی جی اچھا صدف دیکھیے کچھ کریکشنز ہیں ان کو کر لیں، باقی ٹھیک پڑھا آپ نے. ٹھیک قبل ان یحاسبہ ربہ، اس کو دیکھ لیں. ربہ الی ذالک ارباب القلوب، ارباب القلوب. ٹھیک ہے. المحسون، المحسون باوجاع الذنوب، باوجاع الذنوب. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھے. بارک اللہ فیک. چلے جی میں واپس اوپر پلٹ کے جاتی ہوں. میرے جن ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. عاصمہ آپ نے تو شاید پڑھ لیا ہے نا. عاصمہ طاہرہ آپ نے تو پڑھ لیا ہے. جو پڑھتے جائیں ان کے نام کے ساتھ آپ وہ ایڈ کرتے جائیں مائکس، تاکہ مجھے پہچاننے میں آسانی ہو. مسز عمران آپ پڑھیے العالمون سے. ایمان دانش. او مسز ایمان، جزاک اللہ خیر. معافی چاہتی ہوں غلط نام دے دیا. کوئی مسئلہ نہیں. العالمون سے. اوکے. العالمون یقیناً بمحاسبتی علام الغیوب وإحصاء الطاعات والذنوب فإن مما يهون الحاسب غد محاسبة النفس قبل حضور العجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان آپ نے پڑھا تو بہت اچھی کوشش ہے، لیکن کہیں کہیں کریکشنز کی ضرورت ہے. اسپیشلی آیت پڑھتے وقت یہ واتقوا نہیں ہے، یہ واتقوا اللہ. یہ عربک فونٹ میں لکھا ہوا ہے، تو اردو فونٹ میں پڑھنے کی عادت ہو نا قرآن کو تو مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از واتقوا اللہ. سورۃ الحشر کی آیت 18 ہے. اچھا جناب دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں بمحاسبتی علام الغیوب، بمحاسبتی کو کریکشن کریں
وَإِحْصَاؤُهُ الطَّاعَاتِ اس کی کریکشن کریں. پھر اسی طرح یُحَوِّنُ الحساب، یہ حساب ہے یہی پڑھا ہے حسبن. میں نے میم. نہیں اس وقت آپ نے نہیں پڑھا تھا، اچھا شاید میرے یعنی پاس مجھے سننے میں مختلف لگا، آپ وہی لیکن لگے ہوئے. آپ کوئی بات نہیں، پڑھنے میں ہو جاتا ہے. اچھا چلیں غدن کے بعد دوبارہ پڑھیں آگے. غدن کے بعد غدن محاسبۃ النفس ہاں یہیں رک قبل جائیں، حضور یہیں رک جائیں، یہیں جی رک جائیں. یہ محاسبۃ نہیں ہے، یہ محاسبۃ النفسی ہے. ٹھیک ہے، محاسبۃ. محاسبۃ النفسی قبل حضور العجل. جی ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. جزاک اللہ جزاک. خیر، بارک اللہ فی علمک. اچھا جی یہاں سے پڑھیے دیبا آصف واللہ سے. والله عز وجل إذا جمع عباده يوم القيامة حكم بينهم بالحق والعدل فبدع لهم الموازين العادلة التي بين فيها مثاقيل الذر يوزن بها العامل وعمله وتوزن بها الحسنات والسيئات فلا ٹھیک ہے تظلم یہیں رک نفس جائیں بس. جزاک نفس. اللہ خیر ادیبہ، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ایک دو جگہ دیکھ لیں. الموازین العادلۃ، ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیے. التی بینا، بینا نہیں بینا، تجدید ہے اس کے اوپر. پھر اسی طرح یہ آئے گا وَتُوزَنُ بِهَا الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. باقی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک. اچھا جناب سیئات کے بعد جو ہے نا فلا تظلم، یہاں سے منزہ ڈر آپ پڑھیں. فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل من خير أو شر فالله يظهره ويحذره ليجازي به صاحبه. شاباش بہت اچھا، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا جناب اب فرت مسعود، اس سے آگے آپ پڑھیں. آپ نے پڑھا تو نہیں فرت ابھی؟ اگر نہیں پڑھا تو پڑھیں. ولن فرت کہاں سے؟ یہ ابھی صاحبہ سے ولن ولن يفتل أحد من الموت كما أنه لن يفلت أحد من الحساب كما قال سبحانه إنا إلينا إيابهم ثم إنا إلينا حسابهم. فرت آپ کی بڑی اچھی کوشش ہے. ایک تو دیکھیں کہ ایک دو جگہ کریکشن ان کو دیکھیں. ولن یفلتا، ٹھیک ہے یفلتا دونوں جگہ لفظ کیا آئے گا یفلتا. یفلتا آیت میں گڑبڑ ہے. آیت میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ جو بعض ساتھی جو آیات پڑھتے ہوئے مسٹیک کر رہے ہیں، یا تو آپ کو یہ فونٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے عربک، اس کی عادت نہیں ہے، یا یہ کہ تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ کو دوبارہ پڑھوں. پڑھیں دوبارہ. نہیں ابھی بھی وہی مسٹیک ہے. فرت رک جائیں، دیکھیں نہیں فرت رک جائیں، فرت رک جائیں، مسٹیک وہی ہے، اسٹارٹ میں مسٹیک ہے. یہ نا نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ الف نہیں آ رہا. انا علینا تشدید جس وقت آپ ادا کریے نا تو آپ نا کو کھینچ رہی ہیں، نا کو کھینچنا نہیں. انا الینا ایابہم. تو آپ نے یہ کرنا ہے فرت سورۃ الغاشیہ کی آیت 25 اور 26 آپ نے کم سے کم 3 دفعہ سننی ہے. اور خصوصی طور پر دیکھیں اس میں 2 دفعہ انا آیا ہے، اور دونوں دفعہ انا میں آپ کی مسٹیک ہوئی ہے. لسننگ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. فائزہ امجد آپ پڑھیے. جی باجی. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَبْقَى الْإِنسَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ شَهُورًا لِيَكْمَلَ خَلْقُهُ وَأَبْقَاهُ فِي الدُّنْيَا سَنِينًا لِيَكْمَلَ أَمَلُهُ فَهُوَ بَعْدَ هَذَا وَهَذَا راجع إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُحَاسِبُهُ ثُمَّ يُصِيبُهُ أَوْ يُعَاقِبُهُ حَسَبَ عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے شاباش. بس اس میں ایک جگہ دیکھیں فی بطن امہ شہورن، ٹھیک ہے، باقی سب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. شہناز محمد آپ آیت پڑھیں سورۃ الحج کی. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ شاباش، بالکل ٹھیک۔ اچھا جناب، اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہی ہوں بہت سے ہاتھ ابھی کھڑے ہیں، لیکن وقت کیونکہ ہمیں تھوڑا ڈسکشن میں ٹائم میں بھی لانا ہے، تو اب باقی سب کے لیے بلکہ آپ سب کے لیے میرا جو ہوم ورک ہے یہاں پر، پہلا ہوم ورک تو میں نے آپ کو ویب سائٹ کے حوالے سے دیا تھا، اب دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ پورا لیسن کی عربک اپنے بڈی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں، آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، اور آپ کوشش کریں کہ اگر کہیں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو درست کریں، اور لسننگ کر کے اگر کہیں مس ہے تو ان کو دوبارہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور آپ سب کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جتنی آیات آ رہی ہیں اس لیسن میں، ان تمام آیات کی عربک کو کم سے کم 3 بار سننا ہے۔ This is compulsory for all of you because language کوئی بھی سب سیکھنی ہونا تو اس کا طریقہ ہوتا ہے listening۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سنیں، اور سننے سے دیکھیں نہ صرف آپ کو اس کو پڑھنا صحیح آئے گا بلکہ سننے سے برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ تو شفا کی نیت سے بھی سنیے گا۔ بہت سی نیتیں کر سکتے ہیں سنتے وقت کہ میں صحیح پڑھنا سیکھنا چاہتی ہوں، نمبر 1 میں اس لیے میں اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا چاہتی ہوں اس لیے سن رہی ہوں، پھر میں اللہ کے کلام کو اس لیے سن رہی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اللہ اپنے رب کا کلام سننا۔ پھر ایک نیت کیا کر لیں کہ میں نے اس کو سننا ہے کیونکہ یہ شفا ہے، اللہ کا کلام شفا ہے، پورا کا پورا قرآن شفا ہے، تو میں نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے۔ پھر چوتھی میں کیا نیت کروں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سننے سے مجھے رحمت و برکت حاصل ہوگی، تو میں اس لیے سن رہی ہوں۔ اور 5ویں نیت جو مرضی کر لے، 5ویں نیت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بات کروں تو کوئی اور سنے تو اللہ کو بھی اچھا لگے گا جب میں اس کی بات سنوں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ چاہتے کہ ایک ہی کام میں آپ نے 5 نیتیں کر لی نا، آپ جتنی مرضی نیتیں کر لیں، ہر نیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو شوق سے سننا ہے، بس بھگتانے والا کام نہیں کرنا، ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے۔ آگے آتے ہیں جی، اب ہم آتے ہیں اپنے ڈسکشن پر۔ اس دفعہ ہم نے ڈسکشن کو بعد میں رکھا تھا اور لسننگ کو پہلے۔ تو سب سے پہلے سوال جو ہے وہ میں کر رہی ہوں، ساتھیوں سے چیٹ میں جواب دیجئے مجھے، اور یہ بتائیے کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ الحاسب کس کے وزن پر ہے اور الحسیب کس کے وزن پر ہے؟ دونوں کا وزن لکھیے، حاسب کا وزن لکھیے، فاعل طیبہ اکبر نے بالکل درست بتایا، اور حسیب کا لکھیے فعیل، منظر ڈار نے بتایا کہ فعیل کے وزن پر۔ بہت سے اور ساتھی بھی بتا رہے ہیں لیکن جس پر میری پہلی نظر پڑ گئی میں نے نام لے دیا۔ بالکل ٹھیک، حاسب فاعل کے وزن پر ہے اور حسیب فعیل کے وزن پر ہے۔ اب مزید لکھیے، فعیل کے وزن پر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ مبالغہ، گڈ، فاعل اصغر نے بالکل درست بتایا، مبالغہ پائی جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کروں گی انشاءاللہ، جن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، جن کو میں نے پہلے موقع پڑھنے کا نہیں دیا، پہلے میں کوشش کروں گی ان سے پوچھوں۔ انصاف تو یہ ہے نا کہ سب کو موقع ملے۔ جناب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حساب لینے کا حق کس کے پاس ہے، اور حساب لینے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ یہاں استاذہ نے بات کی تھی، حبیبہ آپ بتائیے۔ حساب تو اللہ تعالیٰ ہی لیں گے، اور جیسے اللہ کو کیوں حساب لینے کیا، یعنی جنرلی استاذہ نے یہاں بات کی تھی نا، حساب لینے کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، پیمانہ ہونا چاہیے، وہ کیا پیمانہ ہونا چاہیے؟ بشرا سلیم آپ بتائیں گی؟ بتاؤں؟ چلیں صوفیہ آپ بتائیے۔ جی، اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے ظاہر وہی حساب لے سکتا ہے، تو اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تو وہ حساب، وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے فعل کو چھپے ہے ہو ظاہر ہو، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ آپ نے پہلا کرائٹیریا بالکل درست بتایا کہ علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز مزید کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ کوئی کرنا چاہے گا؟
اللہ کو صرف علم ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے؟ اس کے ساتھ باجی اس کی اللہ وہ گواہ بھی ہے. گواہ بھی ہے. پہلی ہے. سے جی وہ باریک بین بھی ہے، باریک بین بھی ہے. ہاں یہ کس نے کہا ہے وہ باریک بین بھی ہے؟ نام بتائیں. تسنیم. 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 شاباش. دونوں سب کو شاباش، جنہوں نے پہلے کہا ان کو بھی اور آپ کو بھی. دیکھیں پتہ تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ ججمنٹ صحیح نہیں کر پاتے، باریک بینی سے چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. پھر وہ تو نیتیں بھی دیکھ لیتا ہے نا، تو اس کا مشاہدہ صرف دیکھنا نہیں ہے، وہ اندر تک بھی جانتا ہے، اس لیے اس کو حساب لینے کا پورا حق ہے. بالکل ٹھیک بتایا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ کویسچن پہ آتے ہیں. نیکسٹ جو ہے میں آپ سے یہاں سے پوچھوں گی، جو آیت ہے نا، یہ اس آیت سے 2-3 چیز بلکہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے. سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے اس کو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت میں کے مطابق جو ہے اسٹارٹ میں ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ جو ہے یہ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی یہاں بات کی تھی استاذہ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی جو ہے نا وہ بندوں کی گواہی سے مختلف ہے. کیسے؟ یعنی ایک تو یہ کہ ہم نے پیچھے بات کر لی کہ وہ اندر تک دیکھ لیتا ہے، وہ باریک بین بھی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی پیمانے ہیں اس کے پاس جن کی بنا پہ وہ بہتر ججمنٹ کر سکتا ہے ہم سب سے. کوئی بتائے گا؟ میں صوفیہ میں بتاؤں. صوفیہ آپ تو بات کر چکی نا، آپ لیٹ ادر آلسو ٹیک پارٹ ان ڈسکشن. میں بشرا بتاؤں؟ سلیم آپ بتائیں. تنوین. بتاؤں آپ ہی؟ چلیں طاہر آپ بتائیں. ہاں جی، میزان اور انصاف کے حساب سے بتائیں گے. ترازو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، عدل کے، میزان کے، پھر انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور رائے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ کافی ہیں، وہ حساب لینے والے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ نے کہا اس کے پاس میزان ہے، نہیں کہ میزان تو وہ اس دن رکھے گا نا، ٹھیک ہے وہ تول لے گا، بالکل صحیح، میں مان لیتی ہوں آپ کی بات. اس کے علاوہ اور اس کے پاس کیا کیا ہے جو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو ہم نہیں حساب کر سکتے؟ کوئی اور بتائے گا؟ مشاہدہ ہے اور گواہی تندیل بھی بتائیں. ہے، اور کیونکہ انسان کے مشاہدے میں فرق ہے اور گواہی میں بھی فرق ہے، ہم ڈر کے وہ کسی تو کی ہو گئی خلاف بات، گواہی نہیں دے سکتے. اب جو ہو چکی اس کے علاوہ کچھ بتائیں. قندیل آپ بتائیں. گواہ جو ہوتے ہیں، شاہد جو ہے گواہی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ گواہ بھی ہیں ہمارے عملوں کے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے، ظاہر باطن ہر لحاظ سے. تو اسی لیے صحیح علم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارا صحیح حساب بھی لینے والا ہے. اچھا یہ اختیار ہے بالکل اللہ کے پاس. صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سم اپ کرتی ہوں. دیکھیں جو چیز آپ اس میں ایک چیز مس کر رہے ہیں اس کو بھی ایڈ ان کرنے ہیں. آپ سب کی باتیں بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے پاس بہت سے اور گواہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے ہمارے آس پاس وہ گواہ بٹھا رکھے ہیں، ہمارے جسم پر گواہ بٹھا رکھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہماری جلدیں گواہی دیں گی، اور ہمارے آس پاس زمین گواہی دے گی. مطلب قیامت کے دن ہمارا اپنا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، تو ہم بچ کے کہاں جائیں گے؟ وہ خود بھی گواہ ہے اور اس کے بہت سے اور بھی گواہ وہاں موجود ہیں، وہ پیدا کر دے گا ان کو ہمارے لیے. تو اس لیے اس کی جو گواہی ہے وہ تمام گواہیوں سے سب سے بہتر ہے. اب میں آتی ہوں اس پہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اچھا جناب، کون بتائے گا آپ کو؟ پہلے تو مجھے چیٹ میں یہ بتائیں کہ یہ جو ترازو رکھنے کی بات ہو رہی ہے یہ ریئل ہوں گے، حقیقی ترازو ہوں گے یا امیجنری ہیں، خیالی ترازو؟ اوکے، اسکا نے کہا ریئل ہے. ٹھیک ہے جی، اسکا نے کہا ریئل ہے. اب میں پوچھتی ہوں آپ میں سے کسی سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی 3 صورتیں ہیں جو تولی جائیں گی اعمال کی؟ میں بتا دوں. ماہرہ بتائے. میں سے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. سائرہ، ماہرہ بتائیے. ہاں جی، 3 صورتیں یہ ہوں گی کہ انسان کو خود بھی تولا جائے گا، اور ان کا جو نامہ اعمال ہوگا، جو ان کی بک ہوگی وہ بھی تولی جائے گی، اور اعمال کو شکل بھی دی جائے گی اور وہ بھی تولے جائیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، درست.
اچھا جناب، ایسا ہے کہ جب آپ سب انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ میں سے جو انٹر ہوتا جائے وہ اپنے ساتھ ہی ہینڈ کو ریز کرتا جائے تو وہ ٹاپ پہ آتا جائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ اوپر ہیں، بعض نیچے ہیں، بعض کے ہاتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے. تو آپ ہینڈ ریز کرنا شروع کریں، آپ سب اوپر آتے جائیں گے جیسے جیسے ہینڈ ریز کریں گے اور میرے سامنے آتے جائیں گے تو میں 1 by 1 پوچھتی جاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ اسے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کرنا شروع کریں. گڈ، بالکل جواب درست ہے آپ کا ماہرہ. ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ بڑی اہم چیز پہ آ رہی ہوں میں. اب آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ میں سے جو بتانا چاہے وہ بھی بتائیں. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، سبحان اللہ، کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہونا وہ اس سے چھپی نہیں رہے گی. مثالیں بتائیں. استاذہ نے بہت سی مثالیں بتائی تھی کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں جو اس سے چھپا نہیں رہے گا. چیٹ میں بھی لکھیے اور کوئی بتانا چاہے بالکل ایسی چیز جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو کسی کو نہیں پتا چلے گی اور وہ اس سے چھپی نہیں رہے گی. کون بتانا چاہے گا؟ شاہدہ پروین. بشرا آپ بتانا چاہیں گی؟ بشرا سلیم. چلیں، بشرا کا مائک نہیں کھلا شاید، اتنی دیر آپ بتائیں. جیسے ہاں، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو اگر اٹھا لیا یا استعمال کر لیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. لیکن اللہ کو ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی پتہ ہوگی. نہ یہ صدقہ کرنے سے چیزیں ہمارے مطلب گناہ معاف ہوں گے، نہ یہ ان کا کفارہ ہوگا. حق والے دن سے آپ نے کہا قیامت بالکل چھوٹی سی مثالیں بتائیں، 1 2 3 4 بالکل ایسے. آپ نے کہا کوئی چھوٹی سی چیز کسی کی اٹھا لی پتہ نہیں چلے گی. بشرا آپ بتائیں. جی باجی، اس میں انہوں نے اساتذہ نے بہت ساری مثالیں دی تھی جس میں تھا کہ ڈیوٹی پوری نہ کرنا، کام میں کمی کر دینا. جی میں بتاؤں مہاوش؟ چلیں محوش آپ بتائیں. بشرا نے بتا دیا، محوش بتائیں. جی اس میں بعض اوقات ہم چہرے سے مطلب اگنورنس بھی آتی ہے، چہرے پہ تیوری چڑھانا بھی آ جاتا ہے. آپ کو چیز کسی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو برا لگ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سم ٹائمز ہم دکھاوے کے جو کام کرتے ہیں چاہے وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، مطلب اندر سے کہ آپ کس وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی سامنے لے آئے گا. ٹھیک ہے، جی اور بتائیے کون بتانا چاہے گا؟ ایمان بتائیں. جی میں نے نا ایک دفعہ واقعہ سنا تھا، مجھے اس کی ایگزیکٹ حقیقت تو نہیں پتا، کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے حواری جا رہے تھے، ان کے ساتھی تھے بہت نزدیکی ان کے. تو انہوں نے ایک چور اوپر بیٹھا تھا تو اس کو دیکھ کے نا ایسے وہ ان کے قافلے میں شامل ہو گیا. تو اس کو دیکھ کے انہوں نے نا ایسی ذرا منہ سا بنایا کہ یہ کہاں ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، ابھی ہم تو اتنے نیک لوگ. اور تو اسی ٹائم حضرت عیسیٰ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ یہ جو تمہارا ساتھی تھا اس کے سارے نیکیاں ختم ہو گئی، اس ایک جو اس نے ہلکا سا ایک اشارہ چہرے سے اپنے ظاہر کیا تھا، اور وہ جو چور تھا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ اتنا سا ایک ہمارا عمل ہوتا ہے. تقویٰ میں زیادہ سمجھے اور وہ کسی کے عمل پہ کچھ ایسا نگیٹ کرے تو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے. ہم نوٹ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے ایسے اشارہ کر دیا. خالدہ آپ کچھ شیئر کریں گی؟ کچھ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جی شرح میں بتاؤں؟ خالدہ مائک آن کریں. چلیں خالدہ کا مائک جب تک آن ہوتا ہے. ہو گیا خالدہ، کہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق جو ہے ہم دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم اس سے علم زیادہ ہیں، ہم اس سے تقوی میں زیادہ ہیں، یا ہم اس سے پردہ زیادہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور دل میں اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا تکبر ہے کہ علم کا تکبر، اور اس سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ تقوی کے لحاظ سے وہ بندہ جو بے شک کم لیول کا ہے یا کم علم کا ہے وہ ہم سے تقوی کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا آپ سب نے جو بتایا نا ماشاءاللہ بتایا بالکل ٹھیک، لیکن آپ سب نے باطنی چیزیں زیادہ بتائی ہیں. بعض اوقات ظاہری چیزیں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی کر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں پتہ چلیں گی، بندوں کو نہیں پتا. وہ کیا ہوتی ہے مثلاً بتائیں. شیلا کہیے. شیلا کہیے. جس طرح سے ہم قلم اٹھا لیتے ہیں کسی کا، یا ہم لکھتے ہوئے، انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ نہیں میں نے نہیں بنایا، میں نے آپ کی چیز کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. سوری، میں نہیں آئندہ کروں گی. اچھا کائنڈلی اپنے مائکس آف کریں. جی شیلا آپ کہیے. جی جیسے ہم کوئی آفس کا قلم ہی یوز کر لیتے ہیں اپنے ذاتی کام کے لیے، تو انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی استاذہ نے کہ کوئی ایسے تابع تھے کہ وہ اپنے ساتھ 2 قلم رکھتے تھے، کہ اپنا ذاتی کام کرتے ہوئے وہ بھی یوز کرتے تھے اور سرکاری کام کرتے ہوئے اپنا سرکاری قلم یوز کرتے تھے.
تو ہم آفس کے کام کے لیے بھی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہیں سے لے کے, اور گھر کے لیے بھی ٹھیک کبھی ہے, کبھار. بالکل صحیح. دیکھیں مثلاً آپ کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں یا آپ کسی گھر مہمان گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اے سی چلایا ہوا ہے یا پنکھا چلایا ہوا ہے اور کمرے سے نکل کے گئے ہیں, کافی دیر کہیں اور کام کر رہے ہیں یا آفس میں وہاں چل رہا ہے, تو یہ سوچنا کہ میرے کون سے بجلی کے پیسے لگ رہے ہیں, لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ بندہ دوسرے کے مال کو ضائع کر رہا ہے. میری ایک ساتھ آمنہ, کیا آپ آن لائن ہیں؟ میں تو چاہ رہی تھی کہ اگر آمنہ مجھے آن لائن نظر آ جاتی ہے. فیس بک ہماری انچارج ہیں آمنہ, اس وقت فیس بک کو سنبھال رہی ہوں گی. آمنہ نے بہت اچھی کچھ چیزیں لکھی ہیں جو کہ انہوں نے شیئر کی تھی, اور میں چاہوں گی کہ ہم آپ سے شیئر کریں. ویری ویری پریکٹیکل تھنگس شی مینشنڈ, کہ ہم کس طرح دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے گا. میں وہ کچھ پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں. مثلاً انٹرنیٹ چرانا, کسی کے فون کا ہاٹ سپاٹ چوری کرنا. دیکھیں آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ کہیں اور سے کسی نیبرز کا یا کہیں اور اس کا آ رہا ہے اور اس سے کنیکٹ کر لیا جائے, یہ سوچ کے ان کو کیا پتا کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے ان کا ہم استعمال کریں. تو آپ بغیر اجازت کسی کا انٹرنیٹ تو نہیں استعمال کر سکتے. پھر مال غیر کو اپنا مال سمجھنا, ڈیوٹی پوری نہ کرنا, مسجد میں یا ادارے میں جا کے چارجنگ کرنا, اپنے گھر میں نہ کرنا, وہاں جا کے کرنا, جبکہ وہاں کا مال جو ہے اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن کسی اور آپ اپنی ذاتی کوئی چیزوں کی چارجنگ وہاں نہیں کر سکتے. پھر گروسری سٹور پر سیمپل کے علاوہ بند پیکٹ کو کھول کر دیکھنا اور پھر چیک کر کے واپس ایسے ہی کھلا رکھ دینا کہ ہمیں کیا ہوتا ہے تو خراب ہو جائے. دکانوں کی شیلف سے چیزیں اٹھانا, ان کو ادھر ادھر گرانا, واپس نہ رکھنا. ٹرالیز بغیر اجازت کی جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانے میں, کچھ سٹورز میں کچھ چیزوں کو, لیکن چپکے سے لے جانا کہ کسی کو کیا پتہ ہے. پھر بعض اوقات دیکھیں مثلا آپ کے گروپ میں زوم کا لنک ڈالا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے نا, اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں بھیجنا, تو آپ نہیں بھیجتے. لیکن اگر کوئی بھیجتا ہے اور اس کو فارورڈ کرتا ہے تو وہ اولو الامر کی جو ان کی طرف سے جو آپ کے لیے کچھ چیزوں کو لاگو کیا گیا اس پر عمل نہیں کر رہا. پھر اسی طرح کوئز ہے وہ کسی اور کو فارورڈ کر دیں اسٹوڈنٹس, پیپر کسی اور کو دکھا دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایگزام میں کیا ہو رہتا ہے, چپکے چپکے ایک دوسرے کے پیپر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. ایک اور بہت ہی اہم بات, سوشل میڈیا پہ کسی دوسرے کی پوسٹ کو اپنے نام سے شیئر کرنا. میک اٹ اے رول, جب آپ کسی کی پوسٹ کو کہیں اور شیئر کریں تو لکھیں کاپیڈ, کیونکہ یہ کاپی رائٹ کا ایک حصہ ہے. پھر کسی ادارے کا لوگو اور نام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا. آلودہ کو تو اس میں بہت بھگتنا پڑتا ہے. آلودہ کے نام سے لوگوں نے فیس بک پیجز بنائے ہوئے ہیں, آلودہ کے نام سے لوگوں نے پرائیویٹ ایسے تجوید کے فیس بک بنائے ہوئے ہیں, تجوید کے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں, نام آلودہ کا لکھا ہوا ہے, لوگو آلودہ کا لکھا ہوا ہے, کام اپنا ہو رہا ہے, پیسے اپنے رکھے ہوئے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ نہیں ہے یہ باتیں؟ پھر کسی عالم کی تصاویر اپنے مواد کو پھیلانے کے لیے مال کمانے کا ذریعہ بنانا, اوپر اس کا نام لکھ دیا, نیچے اپنے نام سے ساری چیز چھاپ دی. چھوٹی چھوٹی چیزیں قرض لے کے واپس نہ کرنا, مثلا 5-10 روپے 100 روپے کی چیزیں لیے, یہ کچھ نہیں فرق پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اللہ تعالیٰ تو رائی کے دانے سے بھی چھوٹی چیز لے آئے گا. ایون کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, آپ ایئرپورٹس پر جائیں, آپ ٹریول کریں تو وہاں بڑا بڑا انہوں نے لکھا ہوتا ہے پریئر ایریا میں کہ یہ سونے کی یہاں اجازت نہیں ہے, یہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, اسی کے نیچے لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اسی کے نیچے لوگ بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ مسجد کے میں ایک چیز منع کی گئی ہے جب اتھارٹیز کی طرف سے. پھر جہاں گاڑی پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں 2 منٹ کا کہہ کے پارک کر کے چلے جانا, اور جس پیچھے آنے والی ساری گاڑیاں جو ہیں وہ فوراً بجا رہی ہیں, لوگ بیزار ہیں, اور آ کر کیا کہنا, کیا ہوا, ذرا 10 منٹ کے لیے تو گئے تھے, آپ لوگوں میں صبر نہیں ہے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے آپ نے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی پارک کر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے شاپنگ کر رہا ہے, اور واپس آ کے اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں لوگ, آپ سے ذرا صبر نہیں ہوتا, کیا ہو گیا, ذرا ویٹ ہی کر لیتے. آپ نے دوسرے کا وقت ضائع کیا, دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائی. پھر ایک اور چیز, بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے یہاں سے یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا, اور وہیں سے یو ٹرن لینا. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, سب چلتا ہے, کسی کو کیا پتا. رانگ وے سے آنا, پاکستان میں یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ انسان کہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں.
जैसे मेरे साथी चैट में लिख रहे हैं सिग्नल को तोड़ना, अच्छा बेल्ट ना बांधना, गाड़ी की बेल्ट नहीं बांधना क्योंकि दो, और जहाँ पुलिस वाले को देखा मैं जल्दी से बेल्ट बांध ली कि जुर्माना लगेगा। तो आप अल्लाह की खातिर अहकामात की पैरवी करें ना, उलुल अम्र की इताअत अल्लाह की खातिर करें, ना कि फाइन से बचने के लिए। फिर जैसे बहुत सी चीजें और भी आप देखें लिखी हुई है कि बगैर पूछे किसी की चीज उठा के खा लेना, दुकानदार की चीज उठा के खा लेना, ऐसे उठा के ड्राई फ्रूट उठा के खा लेना और कह देना मैं तो चख रही थी जरा सी, किसी का खत पढ़ना, किसी का फोन चेक करना, गैलरी में जाके तस्वीरें देखना। बाज लोगों को आप कोई तस्वीर दिखाए वो स्क्रॉल करते हुए सारी देखना शुरू कर देते हैं। आई मीन दिस इज अनएथिकल। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छे आप लोगों के आपने इनपुट दिया। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर आपको एक होमवर्क आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और होमवर्क ये है कि मैंने और आपने ये करना है, सोचें, गौर करें, क्या मेरे पास किसी की कोई ऐसी चीज है जो मैंने बगैर बताए हुए उठा ली, मुझे ख्याल भी नहीं था मैंने किसी की चीज को उठा ली, कोई बुक है, कोई छोटी सी चीज है, कोई दुपट्टा था, किताबें हैं, पेन है, कपड़े हैं, जेवर है, जूता है, बर्तन है, किसी के बर्तन आए रख लिए, वापस नहीं किए। लापरवाही भी होती है ना, बाजू का नियत नहीं होती कब्जा करने की। अपने घर की चीजों का जायजा लें इस हफ्ते, सब चीजों को देखें, अलमारियां खोलें, देखें ये कहाँ से आई हैं सब चीजें, मैंने तो नहीं खरीदी थी, वापस करें। और अगर वो लोग अब जिनको वापस करना था खुदा न खास्ता दुनिया से कोई चला गया है, उनके वारिसों को दें, अगर नहीं मिल रहे तो उनकी तरफ से सदका करें, और अगर वो वापस आ जाए और मांगे तो फिर वापस भी करनी पड़ेगी। तो इस चीजों में हमें एहतियात करनी है। कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं अब तक जो कुछ पढ़ा, कोई आप शेयर करना चाहते हैं बात आज के लेसन के हवाले से? यस प्लीज। तैयबा आप पूछना चाहती हैं? जी, ये जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन कहा है होमवर्क का कि डू आई हैव समथिंग someone that I stole, तो the problem is कि अभी मैंने सोचा तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं फिर से भी सोचूंगी इसके बारे में, लेकिन there are some people जिनके पास मेरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने उनके घर में भी पड़ी हुई देखी हैं without my permission, I don't know कब उन्होंने ली। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा अब उनको कैसे रियलाइज कराई जाए ये बात, और मैंने बोली भी नहीं, मतलब you know out of courtesy मैंने बोली भी नहीं उन्हें, लेकिन I know some people। तो अभी ये आपका क्वेश्चन पढ़ के मैं ये सोच रही थी कि अब उन लोगों को कैसे जनरली डिस्कशन करें, बातें करें, कभी कभी मौका मिले तो बताएं। मैंने एक लेसन पढ़ा था बहुत अच्छा, हम आजकल फिकुल क्लूब पढ़ रहे हैं, उसमें हमने शहीद पढ़ा, हासिब पढ़ा, सिर्फ उनको सुनाने की नियत से नहीं, जनरली बताने की नियत से। तो मैंने उसमें ये पढ़ा और हमारी टीचर ने होमवर्क भी हमने दिया और मैंने देखा, तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ उससे। बस इस नियत से अपने पे रख के बात कर लें, और नियत यही करें कि उनकी इस्लाह हो जाए, ना कि ये कि उनको सुनाइयाँ की जाए, क्योंकि जब हम सुनाई की नियत से करते हैं ना तो हमारी नियत का असर हमारी अल्फाज में छलक जाता है। जब खैरखाई से करते हैं और दुआ भी मांगे कि अल्लाह ताला, सबसे पहले तो दुआ मांगे कि अल्लाह ताला ये जो काम कर रहे हैं इनको इसका क़यामत के दिन कुछ ना कुछ अल्लाह ताला तू बजाय वहाँ इनको समझा, वहाँ इनको हिसाब देने के तो दुनिया में इनको समझा दे, आप माफ भी कर दे। पहला काम करें, माफ कर दें। Exactly, I did already। बिल्कुल मैंने माफ कर दिया, लेकिन अभी आपने बस ये सवाल इस्लाह की कोशिश जरूर करें। जी, इस्लाह की कोशिश जरूर करें, ठीक है। बारक अल्लाह फीक, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। जी, मैं शेयर करना चाह रही थी, अक्सर जैसे हमारे हिस्से आते हैं ना, मुख्तलिफ मोहल्ले से आ रहे हैं रिश्तेदार, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसूल ये कि जो आया है वो बर्तन वो मैं अलग एक जगह रखती हूँ टेबल पे, इस्तेमाल नहीं करो। जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलग रखेंगे अमानत के तौर पे, जब भी हो या तो खुद वापस करें या जब इस तरह करें ना तो फिर हम अमानत में खयानत भी नहीं होती। उनके घर जब भी कोई ऐसा किसी की तरफ से कुछ बर्तन आता था या कुछ होता था, तो उनके जो मेड्स थे वो क्या करते थे कि वो उस डब्बे के अंदर उनका नाम लिखकर वो पेपर डाल देते थे कि ये मसलन फला की तरफ से है। तो वो क्योंकि बाद अगर बर्तन भी भूल जाते हैं ना, इतने मिक्स हो जाते हैं, तो मैंने उससे सीखा और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। आप भी कर सकते हैं कि उसके अंदर लिख के डाल दें कि ये फला की तरफ से, फिर वो महीने बाद भी अगर भूल गए निकाला तो याद आ जाएगा ये फला का बर्तन है। ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात जी, एक बात मैं शेयर करूं, जैसे नहीं मतलब कौन बात कर रही है? अस्मा बात कर रही है? जी अस्मा जमीन मैं बात करना चाह रही हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते थे वो लोग बोलते हैं, तो अस्मा जी बाजी पहले ये अस्मा जमीन आती है। जी बाजी मैं ये कह रही थी कि जैसे कि अगर किसी के घर से कोई चीज आई है
تو میں اس میں اپنا کچھ بھی اس میں کچھ اچھا بنا کے تو میں ان کو وہ برتن ان کا لوٹا کر دیتی ہوں، تو یہ تو اس بہت میں اچھی اچھا بات ہے، لگتا یہ تو بہت اچھی بہت بات اچھا ہے، لگتا لیکن ہے ہر جی۔ دفعہ یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ لوٹانا بھول گئے، نہیں تب نہیں یہ لوٹانا تو بھولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کی بھی چیز ہے وہ امانت ہوتی ہے، تو امانت تو تمہارے دیکھیں ہم بہت سب بڑی انسان چیز ہو سب جاتی سے ہے۔ غلطیاں تو ہو ہی جی باجی۔ جاتی ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم میں سے فلا تزکو انفسکم، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے، ہو سکتا ہے ہم سے کبھی کوئی غلطی ہم میں سے کسی سے ہو گئی ہو، تو ہم ایک دفعہ ہمیں چکر ضرور اپنے گھر کا لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت اچھی آپ کی عادت ہے کہ آپ اسی وقت کچھ نہ کچھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے کہ دوسرے کو لوٹا دیتی ہیں۔ یہ پھر بھی نادانستی کی کوئی برتن کوئی چیز ہو سکتی ہے نا ہمارے پاس، صرف برتنوں پہ فوکس نہیں کری، جنرلی بات کری۔ اچھا میں نیکسٹ پہ آنا چاہتی ہوں، ایک بہت اہم بات ہے، چاہتی ہوں کہ اس کو بھی ہم دیکھیں، وہ بھی آج عمل کے لحاظ سے بہت ہے۔ یہ جو آگے بات ہوئی تھی نا کہ اگر آپ دیکھیں اس میں جہاں پر تحیہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ٹھیک ہے، سورۃ النساء کی آیت 86 پر جب بات ہے، تو اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ تحیہ کا لفظ کن کن معنوں میں آتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ تحیہ کا لفظ کن کن معنوں میں آتا ہے؟ شافیہ آپ بتائیں گی؟ جی باجی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی ایک تو سلام کے معنوں میں آتے ہیں، اور کوئی بھی خیر خواہی کی بات ہو اگر آپ کے لیے تو اس کے لیے، یعنی اسپیسیفکلی سلام کے لیے، اور اس کے آتے علاوہ ہیں، کوئی بھی دعائے خیر ہو تو اس کے لیے۔ اچھے الفاظ کے لیے آتا ہے، اور نمبر 3 گفٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تحیہ لفظ تحفے کے معنی میں بھی آتا ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا اب یہاں پر جو بات ہے، مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کس چیز کا حساب لینے کی بات ہو رہی ہے یہاں اس آیت کے پرسپیکٹیو میں؟ کون بتائے گا؟ میرا طاہر باجی میں بتاؤں؟ چلیں بتائیں، آپ بتائیں میرا۔ جی اس میں سازا نے جیسے بتایا تھا نا کہ اینڈ میں آ کے اس آیت کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے حساب لینے والا، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کون کس نیت سے اور کس حساب سے جو ہے نا وہ سلام کر رہا ہے، یا پھر آگے سے جواب دینے والا کس نیت سے جواب دے رہا ہے۔ کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، اگلا بہت اچھے طریقے سے ہمیں سلام کرتا ہے، لیکن ہم بس سر ہلا دیتے ہیں یا کچھ اس طرح اشارہ کر دیتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے کہ اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ اس کے پیچھے ہماری نیت ہے، کتنے اچھے طریقے سے بالکل، کہ آپ نے جواب دیے کس نیت سے سلام کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں ہی سے ہم اپنے لیے ایک ہوم ورک یہ طے کرتے ہیں کہ اس ہفتے سلام کا جواب ہمیں اچھی طرح اور خوشی سے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب یہیں تک بات کرتے ہیں، کیونکہ جناب ہم نے آپ سے ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو کوئز ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، میں ذرا اذان سن لیتی ہوں، آپ بھی سن لیں۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. اچھا جناب چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سفر کے مہینے کے حوالے سے آپ سے کوئز کریں گے. ہم نے اپنا آج کا ڈسکشن تو مکمل کر لیا ہے. آپ میں سے جو ساتھی ہمارے ساتھ شامل رہنا چاہتے ہیں 10 سے 15 منٹ ہم آپ کے مزید لیں گے. ہم آپ کو 2 کوئز کرائیں گے جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا معلوم ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے کوئز کا. دیر دین آپ نے اس کو کرنا ہے، یہیں پر آپ کو اس کا انشاءاللہ آنسر پتہ چل جائے گا. جی کیا آپ شو کریں گے اسکرین پر؟ ہم اپنی ایڈمن سے پوچھتے ہیں یا آپ لنک ڈالیں گے؟ جی پول اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، آپ کو پولز ان پروگریس پہ کلک کرنا ہے، پھر آپ کو شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے میں پولز پہ جا رہی ہوں. اوکے الحمدللہ. چلیں جی ہمارے ساتھیوں نے ڈالنا بھی شروع کر دیا ہے. پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سفر قمری مہینے کا کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا. دوسرا ہے حدیث قدسی ہے، ابن آدم کو ڈیش کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے حالانکہ ڈیش میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. 3 آپشن آپ کے سامنے ہیں، حالات، وقت، زمانے، زمانہ اور موسم، ماہ و سال. تیسرا، انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار انسان کے ڈیش پر ہے، اپنے اعمال، اپنے خاندان، اپنی قابلیت. 4 ہے سفر مہینہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ ڈیش خاص عبادت کی، ڈیش اس کا حکم دیا، بہت سی اور سب کو، نہ کوئی نہ ہمیں. یہ 2 آپشن ہے اور کئی ساتھیوں نے میرے ماشاءاللہ سبمٹ بھی کر دیا. 5واں سوال ہے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے ڈیش میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. بنی اسرائیل کی آیت ہے اور اس کا جواب جو ہے 3 ہے، کندھے میں، گلے میں، ہاتھ میں. 6واں سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ کر آیا اس نے ڈیش کیا. 3 آپشن ہے، صغیرہ گناہ، زیادتی، شرک. صحیح آپشن کو لیجئے. سوال نمبر 7 پہ آئیے. کالے رنگ کا لباس پہنا احترام کے منافی ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ ہے. کیا یہ بات درست ہے یا من گڑت ہے یا نیکی سمجھ کے چلیں کر ہی سکتے ہیں؟ صحیح آپشن لیجئے اور کلک کیجئے اور اگلے سوال پر آئیے. تو دیکھتے ہیں جناب کتنے ساتھیوں نے کر لیا ہے. بہت سے ساتھیوں نے کر لیا ہے. ہم اپنی ایڈمن سے پوچھتے ہیں، زوہا سے، شفق سے، کہ آپ لوگ بتائیے جی کب ہمیں دکھا دینا چاہیے یا ابھی مزید ساتھی کر رہے ہیں؟ جی 78% ابو تو کر ہی چکے ہیں، تو آئی تھنک وی کین موو آن. چلیں تو ہم میرا خیال ہے پھر اس کا ریزلٹ شو کرتے ہیں. ذرا دکھائیے کیا ہے ریزلٹ.
سبحان اللہ. پہلا والا جو بہت اچھا ہے رزلٹ، تو سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. بالکل، پہلا محرم تھا اور یہ دوسرا مہینہ ہے. ہم نئے قمری سال کے اسلامک ایئر کے سیکنڈ منتھ میں آ چکے ہیں. تیسرا مہینہ نہیں. اور 95% نے درست جواب دیا. اور سوال نمبر 2 کا بھی جواب بالکل درست ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کے مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں. تو دیکھیں یہ نہیں پھر کہنا چاہیے کہ آج کل تو زمانہ بہت خراب ہے، زمانے کے حالات ہی بہت خراب ہیں، بڑا منحوس زمانہ ہے. یہ لفظ کتنا بولتے ہیں لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے. تو اس لیے حالات اور وقت اس کا درست آنسر نہیں ہے، نہ موسم اور ماہ و سال، بلکہ زمانے اور زمانہ ہے. تیسرے سوال کا تو جواب ماشاءاللہ 100% نے درست دیا ہے. بارک اللہ فیکم. انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے. سوال 4 جو ہے، سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا. تو 93% نے درست جواب دیا، جبکہ 7% نے کہا کہ بہت سی عبادت کی اور سب کو حکم دیا. نہیں جناب، یہ باقی مہینوں میں جس طرح عبادت کرتے تھے اس طرح اس میں بھی کیا. کچھ خصوصی مہینوں کی عبادتیں ہیں جو آپ نے الگ بتا دی، اس مہینے کی کوئی نہیں بتائی ایسی. سوال 5 جو ہے، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو کندھے غلط جواب ہے، ہاتھ غلط جواب ہے، اور 90% نے گلے کا جو درست جواب ہے. سوال 6 جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. استغفر اللہ. تو بدفعلیاں نہیں پکڑنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے آج پتہ نہیں کسی کی شکل دیکھ لی ہے، ذنی منوس گزرا، میں نے نہیں جانا، میرا رستہ اس فلاں نے کاٹ دیا، میں نے نہیں جانا. اور اس صغیرہ گناہ اور زیادتی اس کے درست جواب نہیں ہے. سوال 7 جو ہے، کالے رنگ کا لباس پہنا احترام کے منافی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے خلاف کریں گے. یہ من گھڑت بات ہے. نہ کالا رنگ منحوس ہوتا ہے، نہ یہ کوئی بیواؤں کا رنگ ہے، نہ یہ کوئی سوگ کی علامت ہے، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی بری چیز ہے. بس یہ اللہ نے بنایا ہوا ایک رنگ ہے جو کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. آج اتنے ہی پولز کا کرتے ہیں. سیکنڈ پول انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو کرائیں گے. ٹھیک ہے، آج اتنی بات کریں گے. ہمارا 2 پولز ہم نے بنائے تھے، لیکن آج ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو وہ پولز کرائیں گے. پھر سے یاد دہانی کرا دوں، 80% اسکور ان فائنل ایگزام، 80% اٹینڈنس تھرو آؤٹ دا کورس. کلاس آپ نے زوم میں اٹینڈ کرنی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی اٹینڈنس تھی. بارک اللہ فی کنہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس وقت کو اپنے لیے خالص لکھ لے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ